بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہر در بند ہو جاتا ہے، نہ کوئی بات سننے والا ہوتا ہے، نہ کوئی راستہ نظر آتا ہے۔ انسان ٹوٹنے لگتا ہے، دل میں بے چینی، دماغ میں الجھن اور روح میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کبھی رزق کی پریشانی، کبھی صحت کی خرابی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی رشتے میں رکاوٹ، کبھی نوکری اور کاروبار کی رکاوٹ، کبھی دشمنوں کے حسد جیسے حالات گھیر لیتے ہیں۔ تب انسان ایک سوال کرتا ہے، کیا کوئی در ہے جہاں پر سکون ملے؟ یہ سوال ہمیں دنیا سے اٹھا کر روحانیت کی طرف لے جاتا ہے۔ جب ہر دنیاوی دروازہ بند ہو جاتا ہے تب صرف ایک دروازہ کھلتا ہے، وہ ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہاں درود پاک کی گونج ہوتی ہے، وہاں عشق، آداب اور سکون ہوتا ہے۔ درود پاک وہ نور ہے جو مایوسی کے اندھیروں کو کاٹتا ہے۔ زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر سب کچھ توڑ دیتے ہیں۔ ایک ماں ہے جو راتوں کو جاگتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، لیکن جواب خاموشی کی صورت میں آتا ہے۔ ایک بیٹا ہے جو روز نئی نوکری کی تلاش میں نکلتا ہے، لیکن ہر بار دروازہ بند ملتا ہے۔ ایک بیٹی ہے جو رشتے کے لیے برسوں سے دعائیں کر رہی ہے، مگر کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آتی۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، جہاں نفسیاتی دباؤ، جسمانی تھکن اور روحانی بے چینی ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو کسی ایسے در کی تلاش ہوتی ہے جہاں صرف سکون ہو، جہاں کوئی سننے والا، کوئی سمجھنے والا، کوئی قبول کرنے والا ہو۔ یہ در درود پاک کا در ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی کبھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ کچھ دن ہنسی خوشی کے، کچھ دن ایسے کہ انسان خود سے بھی چھپنے لگتا ہے۔ ایک لمحہ وہ آتا ہے کہ ہر طرف سے بندش، ہر قدم پر مایوسی، ہر راستے پر رکاوٹ، کبھی رزق کی تنگی، کبھی صحت کا بگاڑ، کبھی دل کا خالی پن، کبھی رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ۔ ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے دعا رک گئی ہو۔ ایسے لمحے میں انسان کا دل ایک ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں پر سکون ہو، ایک ایسی طاقت جس کے آگے جھک کر وہ اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکے۔ اور تب ایک نورانی خیال دل میں ابھرتا ہے، کیا درود پاک میری زندگی بدل سکتا ہے؟ کیا میں درود پاک کے وسیلے سے اللہ کے دربار تک اپنی فریاد پہنچا سکتا ہوں یا پہنچا سکتی ہوں؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان دنیا سے روحانیت کی طرف لوٹتا ہے، اور روحانیت کا پہلا در درود ابراہیمی کا دروازہ ہے۔ درود ابراہیمی صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ ایک اللہ کا راز ہے۔ یہ وہی درود پاک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ کو سکھایا، جسے نماز کا مستقل حصہ بنایا گیا۔ یہ وہی درود پاک ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے اور جسے اللہ نے اپنی خاص قربت عطا فرمائی۔ درود ابراہیمی کے الفاظ میں وہ روحانی راز چھپے ہوئے ہیں جو دل کے زخم بھر سکتے ہیں، جو بند نصیب کھول سکتے ہیں، جو انسان کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ جب انسان بے بسی کی حد کو پہنچتا ہے، ہر در بند پائے، تو وہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہے۔ یہی وعدہ منت کہلاتا ہے۔ منت وہ روحانی معاہدہ ہے جس میں انسان اللہ سے کہتا ہے، یا اللہ، اگر تو نے میری یہ حاجت پوری فرما دی تو میں فلاں عمل تیری رضا کے لیے انجام دے دوں گا۔ یہ منت بعض لوگ روزہ رکھ کر مانگتے ہیں، بعض صدقہ دے کر، اور کچھ درود پاک کی تسبیح کو اپنا وسیلہ بنا کر یہ منت ادا کرتے ہیں۔ منت عربی میں نظر کو کہتے ہیں۔ یہ ایک عہد ہوتا ہے، ایک وعدہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اگر میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں فلاں عمل کروں گا۔ منت عبادت کا وعدہ ہے، تجارت نہیں۔ جب منت درود ابراہیمی جیسے پاکیزہ عمل سے جڑی ہو تو وہ دعا کی بلند ترین شکل بن جاتی ہے۔ لیکن درود پاک کی منت یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ دل سے نکلا ہوا وعدہ ہے جو آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، اپنے حبیب کے صدقے اس کو حل فرما دے، تو میں 11 دن، 21 دن یا 41 دن تک روزانہ اتنی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھوں گا، تو یہ صرف الفاظ کا سودا نہیں بلکہ دل کے زخموں کا مرہم ہوتا ہے۔ اللہ اس شخص کے وعدے کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاص کو تولتا ہے،
جب وہ دل سچا ہو تو آسمان سے فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ منت کا یہ عمل ایک روحانی نظام کا حصہ ہے جس میں نیت خالص ہونی چاہیے، ریاکاری سے پاک ہو۔ جب آپ منت مانگتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ نیت کریں کہ جو وعدہ آپ اللہ کریم سے کر رہے ہیں اسے ضرور پورا کریں گے۔ جیسے ہی آپ کی حاجت پوری ہو، آپ درود ابراہیمی کی مقررہ تعداد میں مقررہ دنوں تک پورے خلوص سے ادا کریں۔ دوران عمل مخصوص وقت مقرر کریں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد بہترین وقت ہوتے ہیں یہ، جب فضا خاموش ہوتی ہے اور روح اللہ پاک کے قریب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ درود ابراہیمی کی منت کیسے مانگی جائے؟ آئیے اس کی مکمل ترتیب آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے وضو کریں، 2 رکعت نماز نوافل توبہ اور حاجت کی نیت سے ادا کریں۔ تنہائی میں بیٹھیں، باوضو دل کو سکون میں آنے دیں۔ اللہ کے سامنے خود کو ایسے پیش کریں جیسے کوئی مسکین، گنہگار، کوئی ضرورت مند، کوئی عاجز اپنے بادشاہ کے سامنے ہو۔ آنکھیں بند کریں اور دل کی گہرائی سے عرض کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی رکاوٹ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی جادو ہے، کوئی بھی دنیا جہان کا مسئلہ ہے، اس کی نیت کریں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے، میری یہ حاجت ہے، مجھے عطا فرما دے۔ اللہ میری اس حاجت کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے قبول فرما لے تو میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 11 دن، 21 دن یا 41 دن تک روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ اب آپ وقت مقرر کر لیں، تعداد آپ خود طے کر لیں اور پھر وعدہ نبھائیں۔ اگر آپ روزانہ 1000 بار درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، آپ 313 کی تعداد بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ مخصوص وقت پر درود پاک پڑھیں، کوئی ایک وقت مقرر کر لیں، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ کم از کم تعداد اس کی 313 ہے۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اس کی نیت کریں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ، میری یہ پریشانی حل فرما دے۔ میں انشاءاللہ 313 بار یا 1000 بار 11 دن، 21 دن یا 41 دن تک درود ابراہیمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ مخصوص وقت میں پڑھیں، انتہائی ادب سے پڑھنا ہے، توجہ سے پڑھنا ہے، تعداد پہ فوکس نہیں کرنا، ادب سے، توجہ سے، الفاظ پہ فوکس کرنا ہے، کس بارگاہ میں، کس ہستی پر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ کی تعداد پوری ہو جائے کرے روزانہ کی بنیاد پہ، تعداد پوری ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر دعا کریں، اپنی حاجت کے لیے، اپنی مشکل کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے۔ اللہ سے وہی مانگیں جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی منت ہے۔ کوئی ایک حاجت، کوئی ایک منت آپ نے دل میں رکھنی ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ سے روزانہ دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ نے 313 کی تعداد مقرر کی ہے یا 1000 کی، تعداد پوری ہونے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت، اپنے مشکل پریشانی کے لیے دعا مانگنی ہے، کیونکہ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، دل کی دھڑکنیں اللہ کے نام سے جڑی ہوتی ہیں، آنکھوں سے بہتے آنسو دعاؤں کو پر لگا دیتے ہیں۔ درود ابراہیمی نہ صرف روح کی روشنی ہے بلکہ جسمانی بیماریوں، ذہنی دباؤ، بے چینی اور گھبراہٹ کا علاج ہے۔ سائنسی تحقیق کہتی ہے کہ جب انسان مکمل اخلاص سے، توجہ سے کوئی ذکر کرتا ہے تو اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، دماغ کی سرگرمیاں متوازن ہو جاتی ہیں، جسم میں ہارمونی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یہی درود ابراہیمی کا وہ فیض ہے جو جسم، روح اور عقل کو ایک ساتھ نور بخشتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی، اللہ کریم نے ان کی حاجت کو پورا فرمایا۔ ایک ماں جس کا بچہ 10 سال کا تھا، بولتا نہیں تھا، 21 دن تک اس نے روزانہ 313 بار درود ابراہیمی پڑھا، ادب سے پڑھا۔ 18ویں دن بچہ بول پڑا۔ ایک بیٹی جس کے رشتے مسلسل ٹوٹ رہے تھے، اس نے 11 دن روزانہ 1000 بار درود ابراہیمی کی منت مانی، 9ویں دن اس کا رشتہ آیا۔ منت اور درود کی طاقت اس وقت مکمل ہوتی ہے جب دل اخلاص سے بھرپور ہو، زبان صدقے دل سے درود پاک پڑھتی ہو، نیت صرف اللہ کی رضا ہو۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب نہ صرف دعائیں قبول ہوتی ہیں بلکہ بند نصیب کے تالے کھلنے لگتے ہیں، دل میں روشنی بھر جاتی ہے، روح میں تازگی آ جاتی ہے۔
درود پاک کے ساتھ ساتھ اگر صدقہ، نماز تہجد، معافی کی دعا بھی شامل کر لی جائے، استغفار کی تسبیح صبح شام شامل کر لی جائے تو عمل مزید مؤثر ہو جاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی منت کے ساتھ کبھی دعا مانگنا مت چھوڑیے گا۔ جب بھی درود ابراہیمی پڑھیں اس کے فوراً بعد دعا لازمی مانگا کریں۔ ہر درود کے بعد دعا، ہر اشک کے ساتھ فریاد، ہر سجدے کے ساتھ التجا، اور آخر میں جب آپ کی منت پوری ہو جائے وعدہ ضرور پورا کریں۔ اگر آپ نے 11 دن کی منت مانی ہے، 21 دن کی یا 41 دن کی، اگر آپ کی منت، آپ کی حاجت ان دنوں میں پہلے پوری ہو جائے، باقی کے دن ضرور پورے کریں۔ وعدہ وفا کرنا اللہ کے ہاں ایک عظیم ترین عمل ہے، اور درود ابراہیمی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ فقط منت کا عمل نہیں بلکہ روح کی غذا ہے، دل کا نور ہے، زندگی کا تحفظ ہے۔ اگر آپ کسی بھی خدا نخواستہ مشکل میں ہیں، اس ویڈیو کو اتفاق مت سمجھیے، یہ ایک دعوت ہے درود ابراہیمی کی منت مانگنے کی، اللہ کے قریب ہونے کی، اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کی۔ آج ہی نیت کریں، اللہ سے محبت کے دروازے پر دستک دیں۔ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ درود ابراہیمی کی برکت سے جادو ٹوٹتا ہے، بندش ختم ہوتی ہے، رزق کھلتا ہے، راستے ہموار ہو جاتے ہیں، دشمن کے شر دب جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ جب انہوں نے درود ابراہیمی کی منت مانی، انہیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ان کے کتنے مسائل تھے جو حل ہوئے، کئی لوگوں کی بے اولادی ختم ہوئی، کئی لوگوں کے رزق کے مسئلے حل ہوئے، رشتوں کے مسئلے حل ہوئے، کچھ کے قرض ادا ہوئے، کچھ کو ایسی نوکری ملی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ درود ابراہیمی صرف عبادت نہیں، یہ روحانی انقلاب ہے۔ جب آپ اس درود پاک کو منت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایک ایسا نورانی راستہ کھولتے ہیں جس پر چل کر دل کا چین، زندگی کا سکون اور آخرت کی فلاح ملتی ہے۔ آئیے آج سے ہی نیت کریں، ایک سچا وعدہ کریں اور درود ابراہیمی کو صدقے دل سے اپنی زندگی میں شامل کریں، کیونکہ جو درود پاک کے در سے جڑ گیا وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو، مجھے، ہم سب کو درود پاک بادب پڑھنے والا، پڑھوانے والا بنا دے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔